بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ سے ایک انتہائی ایمان افروز اور خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ واقعہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا ہے اور ابو جہل کی چالاکی کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بڑے خوبصورت انداز میں ہوئی، بڑی بہادری سے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا اہم اور خوبصورت واقعہ بھی ہے۔ حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان سے یہ واقعہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی ہجرت کس طرح ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ میں اور عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن العاص، ان تینوں نے اکٹھے ہجرت کا پروگرام بنایا۔ اس میں جو عیاش بن ابی ربیعہ ہے، اس کریکٹر کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بڑا اہم ہے، اس کے بارے میں بڑی اہم بات ہے۔ یہ عیاش بن ابی ربیعہ یہ ابو جہل کا چچا زاد بھائی ہے، ابو جہل کا کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، سعادت ہو گئی۔ ہشام بن العاص کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں نے اکٹھے ہجرت کا پروگرام بنایا، اور طے یہ ہمارا ہوا کہ ہم بنی غفار کے تالاب کے پاس جو تناسب کا مقام ہے، وہاں پر ہم صبح صبح اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس طے شدہ بات کے مطابق عیاش تو چھپتے چھپتے وہاں پہنچ گیا، لیکن ہشام وہ سرے سے وہاں پہنچ ہی نہیں سکا۔ ادھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ اپنی مبارک زبان سے حضرت عمر کی ہجرت کی اس خوبصورت اور ایمان افروز اور بہادری سے لبریز بات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن ہجرت کرنی تھی تو دن کو ہی مکہ شریف میں تشریف لے آئے، حرم میں، جہاں کے کافر بیٹھتے تھے ٹولیاں بنا کے۔ آپ نے اپنی تلوار نکالی ہوئی ہے، آپ نے تیر بھی لٹکائے ہوئے ہیں، آپ کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے اللہ کے گھر کا، کعبہ شریف کا سکون کے ساتھ طواف کیا۔ 7 چکر طواف کے مکمل کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے، اور پڑھنے کے بعد یہ کافر سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے گئے نہیں، جتنی بھی وہاں ٹولیاں بنی بیٹھی تھی کافروں کی، الگ الگ گروہ جو بنا کے بیٹھے تھے، ان سارے گروہوں کے پاس گئے اور کہا بھئی ہاں، تم میں سے کسی میں جرت ہے کہ مجھے ہجرت سے روکے؟ اگر کسی میں جرت ہے تو آئے وہ اس مکہ شریف کی وادی سے باہر مجھ سے ملے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو عمر کے ساتھ مقابلہ کرے، اگر اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو عمر کے ساتھ آ کے مقابلہ کرے، اگر اپنی ماں کو اپنی لاش پہ بین کروانا چاہتا ہے، ماں کو دکھ دینا چاہتا ہے، تو آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ یہ وہ وقت تھا جب بڑی مشکل تھی ہجرت، چھپ چھپا کے صحابہ اکرام جا رہے تھے، بہت زیادہ مشکل تھی۔ یہ بات آسان ہے، لیکن یہ سوچنا بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ اس وقت کیا صورتحال تھی کہ ہجرت کا کوئی اگر نام لیتا تھا تو اس کو جان سے بھی جانا پڑتا تھا، مال سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھیں، جرت دیکھیں کہ آپ انہیں للکار کر ہجرت فرما رہے تھے کہ کسی میں اگر جرت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں آپ تشریف لے گئے، تو جس مقام پہ آپ نے عیاش سے اور ہشام سے وعدہ کیا تھا، آپ وہاں پہنچے تو وہاں عیاش تو تھا، عیاش بن ابی ربیعہ جو ابو جہل کا چچا زاد بھائی ہے، لیکن ہشام نہیں تھا۔ تو ان دونوں حضرات نے، یعنی حضرت عمر فاروق اور حضرت عیاش نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہجرت کی، مدینہ شریف قباء کی بستی میں آ گئے۔ اب جب قباء کی بستی میں آپ پہنچ آئے، پیچھے سے ابو جہل اور حارث، ان دونوں نے طے کیا کہ یہ تو بڑا ہمارے لیے نقصان والا معاملہ ہو گیا، بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ ہمارا چچا زاد اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تو لہٰذا وہ قباء میں، یثرب میں، جو ابھی یثرب ہی تھا، حضرت عیاش کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے عیاش، تیری ماں نے جب سے تو نے ہجرت کی ہے، اس نے نظر مان لی ہے، قسم اٹھا لی ہے، نہ تو وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرے گی اور نہ ہی وہ دھوپ سے چھاؤں میں جائے گی، وہ دھوپ، کڑکتی دھوپ میں پھر رہی ہے۔ تو حضرت عیاش بیٹے تھے، تو ماں کی بات سنی تو کلیجہ
پسیج گیا، نرم دلی پیدا ہو گئی۔ اب یہ ابو جہل کی چلاکی تھی، وہ بڑا فراڈیا اور چلاک آدمی ہے، وہ چلاکی کر رہا ہے۔ حضرت عیاش تیار ہو گئے ساتھ چلنے کے لیے۔ تو اس بات کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے حضرت عیاش کو آ کے سمجھایا کہ عیاش یہ چلاکی کر رہا ہے، تیری ماں کے سر میں جب جوئیں پڑیں گی وہ خود بخود کنگھی کرنے لگ جائے گی، اور جب مکہ کی چلچلاتی دھوپ اس کے پاؤں جلائے گی، بدن جلائے گی، تو وہ چھاؤں میں جا کے بیٹھے گی۔ اتنی مشکل سے ہم وہاں سے یہاں آئے ہیں، ہجرت کی ہے ہم نے، تم کیوں واپس جانا چاہتے ہو؟ پھر ان کے چنگل میں جانا چاہتے ہو، نہ جاؤ۔ حضرت عمر سمجھا رہے ہیں۔ حضرت عیاش کہنے لگے عمر مجھے جانے دو، میری ماں ہے، میں ماں کو بھی دیکھ آتا ہوں، ان کی قسم بھی پوری کراتا ہوں، اور میرا کچھ مال بھی ہے، وہ مال بھی لے آتا ہوں جو رہ گیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر مال کی بات ہے تو آدھا مال جو میرے پاس ہے اس میں سے آدھا تو لے لے، نہ جا، میں تمہیں پھر سمجھا رہا ہوں۔ لیکن حضرت عیاش نہ رکے، انہوں نے کہا نہیں، میری ماں ہے، وہ اس نے قسم جو اٹھا لی، یا وہ دھوپ میں ہے اور سر میں کنگھی نہیں کر رہی تھی، میرے لیے مشکل ہے، میں کیسے نہ جاؤں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا پھر اگر جانا ہے تو اس طرح کریں، یہ میری اونٹنی لے جائیں، میری اونٹنی ذرا تیز ہے، چست ہے، چلاک ہے، جب یہ کافر ان کے حالات ان سے تمہیں خطرے کی بو آنے لگے، تمہیں پتہ لگے کہ یہ تم پر حملہ آور ہونے لگے، تو تم فوراً سے ایڑی لگانا اور وہ تمہیں ان دونوں سے بچا کر دور لے جائے گی۔ تو اس بات پہ حضرت عیاش وہ تیار ہو گئے۔ حضرت عیاش بن ابی ربیہ لے کر ابو جہل اور حارث یہ دونوں اپنے چچا زاد کو چل پڑے۔ راستے میں اب ابو جہل کی چلاکی دیکھیں، حضرت عیاش بن ابی ربیہ سے کہنے لگا کہ عیاش میری اونٹنی ذرا بزرگ ہے، بوڑھی ہے، تو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں بٹھا لیتے تاکہ میری اونٹنی تازہ دم ہو جائے، تو پھر میں بعد میں اپنی اونٹنی پہ بیٹھ جاؤں گا، تب تک میں تمہارے ساتھ تمہاری اونٹنی پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، تم اجازت دیتے ہو؟ حضرت عیاش نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ اب اونٹنی کی تبدیلی کے لیے ابو جہل نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی۔ صاحب ظاہر اونٹنی نیچے بیٹھنی تھی تو ابو جہل نے ساتھ بیٹھنا تھا۔ تینوں نے اپنی سواریوں کو زمین پہ بٹھایا، تو ابو جہل حضرت عیاش کے پیچھے بیٹھنے لگا۔ تو منصوبے کے تحت جو ان کے ساتھ جو آپس میں ابو جہل نے اور حارث نے طے کیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے حضرت عیاش کو پکڑ لیا، رسیوں میں جکڑ لیا، جکڑ کے گھسیٹتے ہوئے مکہ میں لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا اور وہ تانتا بند گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل کس کو گھسیٹ رہا ہے، حارث کس کو گھسیٹ رہا ہے۔ جب لوگ ان کے قریب آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو، جیسا ہم نے اپنے چچا زاد کے ساتھ کیا ہے تم سب بھی اسی طرح کرو جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ہجرت کر کے گیا تھا تو ہم اسے گھسیٹ کے لے آئے ہیں، اب تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ حضرت عیاش کو قید خانے میں رکھا گیا۔ ماں نے کہا، اسی ماں نے جس کی خاطر آئے تھے، ماں نے کہا کہ جب تک کلمہ نہیں چھوڑتا اسے قید کر کے رکھو، چاہے یہ تڑپ تڑپ کے ماری جائے، مجھے اس کی موت قبول ہے، اس کا مسلمان ہونا قبول نہیں ہے۔ ایسے ظالم لوگ تھے، ایسے جابر لوگ تھے۔ یہ سگی ماں اپنے بیٹے کے لیے سزا سنا رہی ہے۔ ادھر آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور فجر کی نماز میں ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ان کو آزادی عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے حضرت ولید بن ولید۔ وقت گزرتا گیا، یہ بدر کا میدان جب 2 ہجری میں لگا، ولید بن ولید قید ہو گئے، کافروں کی طرف لڑنے آئے تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے بھائی کا فدیہ دیا اور حضرت ولید بن ولید کو مکہ لے گئے۔ حضرت ولید بن ولید اللہ نے کرم نوازی فرمائی، مکہ میں آئے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے بھائی اگر آپ نے کلمہ پڑھنا تھا تو وہیں پڑھ لیتے، مدینہ میں، میرے پیسے ہی ضائع کروا دیے تم نے۔ حضرت ولید بن ولید فرمانے لگے کہ اگر میں مدینے میں کلمہ پڑھ لیتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ فدیے کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، پیسے نہیں دے سکتے تھے تو کلمہ پڑھ لیا، تو میں ایسا مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اب مکہ میں علل اعلان کلمہ پڑھا ہے تاکہ کوئی میرے کلمے پہ شک نہ کرے، میں پکا اور سچا مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ حضرت ولید بن ولید، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کیوں ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بات حضرت ولید بن ولید کی کیسے شروع ہو گئی؟ بات تو حضرت عمر کی ہو رہی تھی اور حضرت عیاش کی ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ یہی ہے، آگے چند لائنوں کے بعد آپ سمجھ جائیں گے، چند الفاظ کے بعد، کہ حضرت ولید بن ولید وہ ہیں جو حضرت عیاش کو پھر مکہ والوں کے چنگل سے چھڑوا کر لے گئے تھے۔
ایک دن حضور نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو عیاش کو مکہ سے چھڑوا کے لے آئے، تو حضرت ولید بن ولید کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا حضور میں جاؤں گا اور میں چھڑوا کے لے آؤں گا۔ تو حضرت ولید بن ولید مکہ میں آئے، چھپ کے آپ نے رائکی کی پتہ کیا کہ وہ کہاں پہ قید ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ حضرت ہشام جو نہیں پہنچ سکے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی قید تھے۔ حضرت عیاش اور حضرت ہشام کو 4 دیواری میں ابو جہل نے قید کیا ہوا تھا۔ اب تو ابو جہل بدر میں مارا گیا تھا، لیکن مکہ والوں نے قید کیا ہوا ہے، اور اس 4 دیواری کی چھت نہیں ہے، وہاں قید ہے۔ ایک عورت سر پہ روٹی رکھ کے جا رہی ہے، کھانا لے کے جا رہی ہے، تو حضرت ولید بن ولید نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ 2 قیدی ہیں، قید ہوئے پڑے ہیں رسیوں میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، میں ان کے پاس کھانا لے کے جا رہی ہوں۔ تو حضرت ولید بن ولید جو رائکی کر رہے تھے سمجھ گئے کہ یہ انہی کے پاس جا رہی ہے، یعنی میرا مقصد پورا ہونے والا ہے، میری منزل مجھے ملنے والی ہے، میں نے بھی انہی قیدیوں کو چھڑانا ہے جہاں یہ عورت کھانا لے کے جا رہی ہے۔ حضرت ولید بن ولید پھر اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑے اس عورت کے، چھپتے چھپاتے وہ اندر داخل ہوئی، تو آپ نے ساری وہ معلومات لے لی۔ تو رات کے اندھیرے میں آپ نے دیوار پھیلانگی، چونکہ چھت نہیں تھی، وہ 4 دیواری میں ہی قید تھے، دیوار پھیلانگی، اندر داخل ہو گئے اور زنجیروں کو تلوار کے ساتھ کاٹا۔ حضرت عیاش بن ابی ربیہ کو اور حضرت ہشام کو لے آئے، لیکن راستے میں حضرت ولید بن ولید کی انگلی کو زخم بھی لگا۔ انہوں نے اپنی انگلی کو مخاطب کر کے کہا یہ تو چھوٹی سی تو انگلی ہے، تجھے زخم لگ گیا، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حضرت ہشام جو تھے یہ راستے میں پھر پکڑے گئے، اہل مکہ نے انہیں قابو کر لیا۔ اور عیاش کے بارے میں بھی یہ سیرت ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عیاش کو پھر دوبارہ مکہ والوں نے ورغلا لیا، کافروں نے، اور دوبارہ مکہ میں لے کر آ گئے تھے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اتنی جاندار ہے اور اتنی دلیرانہ ہے کہ آپ کی ہجرت سے مسلمانوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ڈرنا اللہ سے چاہیے، کام وہی کرو جو اللہ رسول نے ہمارے ذمے لگایا ہے، کسی کی پرواہ نہ کرو اور ہمت کے ساتھ کام کرو تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مواہب اللدنیہ میں اور اس کی شرح زرقانی میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی تھی، اور باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا ایمان افروز واقعہ ہے، اور ابو جہل کی چلاکی ہے، اور مسلمانوں نے کتنی محنت کی اور کتنی اپنی قربانیاں دیں، اعصار کیا دین کو پھیلانے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے۔ آج بغیر اعصار اور بغیر قربانی کے ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن کلمے پہ عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔